بھوک ہمیں غریبوں کی یاد دلاتی ہے، پیاس ہمیں اللہ کی نعمتوں کا احساس دلاتی ہے، اور دن بھر کی مشقت ہمیں صبر کا درس دیتی ہے۔ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم حلال چیزوں سے بھی اللہ کے حکم پر رک سکتے ہیں تو حرام سے بچنا کیوں مشکل ہو۔ ہجرت کے دوسرے سال میں روزوں کی فرضیت نے اسلام کے بنیادی ارکان کو مکمل کیا: نماز، زکوٰۃ اور روزہ۔ یہ سب امت کی روحانی تعمیر کے ستون بن گئے۔ صحابہ نے رمضان کو ایسے اپنایا جیسے پیاسا پانی کو اپناتا ہے۔ ہر سال رمضان آتا اور ان کے ایمان کو تازہ کر جاتا۔ آج بھی جب رمضان آتا ہے تو وہی پیغام لاتا ہے جو مدینہ میں نازل ہوا تھا، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ روزہ ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، ہمیں بہتر انسان بناتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی دنیا میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ تو آئیے، جب بھی رمضان آئے ہم اسے ایک بوجھ نہیں بلکہ ایک نعمت سمجھیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتیں برستی ہیں اور گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی پرسکون رات تھی۔ آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے اور ٹھنڈی ہوا کھجوروں کے درختوں کو ہلا رہی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لا چکے تھے اور ایک نئی اسلامی معاشرت کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دن بھر محنت کرتے، نمازیں ادا کرتے اور اللہ کے دین کو سیکھتے۔ ایمان تازہ تھا، دلوں میں محبت تھی، مگر آزمائشیں بھی ساتھ ساتھ تھیں۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں پر ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھنا مستحب تھا اور ایک خاص دن کا روزہ بھی رکھا جاتا تھا جسے عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یہ دن عاشورہ کا دن تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں نے بھی عاشورہ کا روزہ رکھا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ایک عظیم نعمت نازل کرنے والے تھے: رمضان کے روزے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابتدا میں روزے کے کچھ احکام مختلف تھے۔ اگر کوئی عشاء کی نماز کے بعد سو جاتا تو پھر سحری تک کھا پی نہیں سکتا تھا۔ ایک صحابی دن بھر محنت کے بعد افطار کر کے سو گئے، لیکن سحری سے پہلے نہ جاگ سکے۔ اگلے دن کمزوری محسوس ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر آسانی فرمائی اور حکم نازل ہوا کہ فجر تک کھانے پینے کی اجازت ہے، یہاں تک کہ صبح کی سفیدی واضح ہو جائے۔ یوں اسلام نے عبادت میں بھی توازن اور رحمت کو برقرار رکھا۔ رمضان صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ اور برے کام نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں۔ صحابہ نے روزے کو دل کی اصلاح کا ذریعہ بنایا۔ راتوں کو قیام کرتے، قرآن سنتے، صدقہ دیتے اور غریبوں کی مدد کرتے۔ مدینہ کی گلیوں میں سکون اور نور پھیل جاتا۔ سوچئے، مدینہ کی فضا، افطار کا وقت قریب ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر۔ کھجور اور پانی سے روزہ کھولا جاتا ہے، سب کی زبان پر دعا ہے، آنکھوں میں شکر کے آنسو۔ پھر مسجد نبوی میں سب جمع ہوتے ہیں۔ مسجد نبوی نور سے جگمگا رہی ہے، تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت گونجتی ہے۔ رمضان نے امت کو ایک روحانی تربیت دی: صبر، تقوی، ہمدردی اور اطاعت کی تربیت۔ اللہ تعالیٰ نے روزے اس لیے فرض نہیں کیے کہ بندہ تکلیف میں رہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے نفس کو قابو کرنا سیکھے۔ یہ تھی رمضان کے روزوں کے فرض ہونے کی ایمان افروز کہانی، ایک ایسا حکم جس نے امت کو تقوی، صبر اور اللہ کی محبت کا راستہ دکھایا۔